ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ومنہم امیون، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے. لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر چند آرزویں ہیں ان کے ذہنوں میں، وہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی کتاب ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں رکھتے مگر گمان، ان کے ذہن میں صرف گمان ہی ہے، حقیقی بات کوئی ان کے دلوں میں نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جھوٹ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اور پھر کہتے کیا ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور مقصد کیا ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، جھوٹی باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے چند مالی منفعت ان کو حاصل ہو جائے تھوڑا سا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز میں بھی یکسبون جو انہوں نے کمایا، جو تھوڑا بہت حاصل کیا، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وقالو، اور وہ اہل کتاب یوں بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لن تمسن النار، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودہ، مگر چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے دن ہم آگ میں رہیں گے اگر گئے بھی تو. قل، آپ ان سے فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم چند دن تک نہیں رہو گے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی مخالفت ہرگز نہیں کرے گا. کیا تمہارے پاس کوئی عہد ہے؟ عہد تو ہے نہیں. اب دوسری چیز ثابت ہے، کیا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایسی چیز جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر رہے. بلا، ہرگز ایسی بات نہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا آگ نہیں چھوئے گی، آگ انہیں یقیناً چھوئے گی. بلا، ہرگز نہیں آگ چھوئے گی. من کسب سیئتن، وہ شخص کسب سیئتن جس کو گھیر لیا اس کی برائیوں نے، اتنی برائیاں ہیں کہ برائیوں نے اس کو گھیر لیا. نہیں سوری، بلا من کسب سیئتن، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے کمائی برائیاں، اور وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ان برائیوں نے اتنی برائیاں کمائیں کہ اس کو گھیر لیا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ آج جو آیات آپ نے سنی ہیں، گزشتہ کئی آیات سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بہت تفصیلی ذکر ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کے نام سے سورت اور ہے قرآن میں ہی 15ویں پارے کے آغاز میں، لیکن اس میں بنی اسرائیل کا اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں، صرف ایک دو باتیں ذکر ہیں۔ بہت تفصیل سے ذکر ہے بنی اسرائیل کا اس سورت میں، لیکن نام اس کا سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو کیوں رکھا گیا؟ کل پرسوں کی آیت میں سارا واقعہ آیا تھا بنی اسرائیل ہی کا۔ پیچھے اہل کتاب کی صفات بیان ہوئی کہ بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو واقعی سچے ایمان رکھنے والے تھے، لیکن بیشتر اہل علم ان کے اہل کتاب کے یہ تھے کہ جو باتوں کو چھپاتے تھے، غلط باتیں منسوب کرتے تھے، کچھ ان لوگوں کی کیفیت تھی۔ اب آج جہاں سے آغاز ہوا ہے اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا مطلب یہود و نصارہ، ان میں سے سارے تو علم والے نہیں ہیں۔ کہنے کو وہ اہل کتاب ہیں کہ اس قوم میں شمار ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں امیون، جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے آئی ہے متعدد مرتبہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی امی ہونا ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا، سورہ جمعہ کے اندر غالباً ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے امیوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے، وہ ساری اس کی تفصیل ہے وہاں۔ تو امی اصل میں اس کو کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو، یعنی انسان کو علم حاصل کرنے کے جو بظاہر ذرائع ہیں ان ذرائع سے اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، چونکہ انسان کے لیے، عام انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، لہٰذا عام انسانوں میں امی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا وہ جاہل ہے۔ لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہالت نہیں ہوتا، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ظاہری اسباب ہیں علم حاصل کرنے کے، کسی استاد کے ذریعے سیکھنا، کسی ادارے کے ذریعے سیکھنا، یا کسی اور ذرائع سے سیکھنا ظاہری، وہ ذرائع اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوئے، لیکن اللہ جل شانہ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں، اہل عرب بھی جانتے تھے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور جب زبان سے کلام ایسا نکلا کہ ایسا کلام کہ جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے مقابلہ کرو، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن یہاں جن امیوں کا ذکر ہے وہ اہل کتاب کے افراد ہیں کہ ان میں سے بعض امی بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، اللہ معاف فرمائے کسی کو میں نہیں کہہ رہا، فی زمانہ بھی بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں دین کا علم نہیں ہے، انہوں نے چند رسومات، چند آرزوئیں، خود ساختہ چند چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے، اس پر سختی سے کاربند ہے، دین کے بارے میں علم ہے نہیں۔ تو اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، الا امانی، مگر چند آرزوئیں تھیں ان کے دل میں کہ بس یہی دین ہے، یہی سوچ ہے، اہل کتاب میں بھی تھے۔ اور وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف گمان ہی کرتے تھے، یقینی چیز ان کی طرف کوئی نہیں تھی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ تینوں کا ذکر ہے، پہلے ان کے اہل علم، پیچھے بھی یہ الفاظ آ چکے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا نا، کہ جب کہا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، سارے الفاظ تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ، ہلاکت ہے۔ ویلن کا لفظی معنی ہلاکت بھی ہوتا ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک بدترین طبقہ ہے، ایک خطہ ہے، وادی ہے، جس کو ویلن کہتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ یہ وادی اتنی بدترین ہے اور اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک اس میں جہنمی گرتا چلا جائے گا۔ تو ویلن کا معنی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلاکت ہے
ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بیدیہم جو اپنے ہاتھ سے خود ساختہ کتاب لکھتے ہیں. ہلاکت کا لفظ بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کی وادی کا لفظ بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، کہ ان کے لیے جہنم کا وہ بدترین طبقہ ہے کن لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. نعوذ باللہ، جھوٹ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. اور منسوب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مول اس کے بدلے میں لے لے. یہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ ثمنا قلیلا کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اگر ثمن قلیل ملے تو اس کی مذمت ہے اور اگر ثمن کثیر مل جائے تو لے لو. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا اگر ساری بھی آ جائے تو اللہ کے احکامات کے آگے، اب یہ ان کے دور میں یہ سچی کتاب تھی تورات، یہ انجیل جو بھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سچی کتاب اتری، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں ساری دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا نا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع ساز و سامان جتنا بھی مل جائے وہ قلیل ہی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ہاتھ سے لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. آگے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم اور وویل لہم مما یکسبون، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں اس وجہ سے بھی اور جو اس کے بدلے میں وہ کما رہے ہیں، ہر اعتبار سے ان پر ہلاکت ہی ہلاکت. اگلی آیت میں یہود کا ایک اور جو اہل علم تھے ان میں سے بعض عجیب، چونکہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انسان پیچھے ہٹ جائے، خود ساختہ ذہن کے اندر چیزیں بٹھائے تو اس قسم کی باتیں آتی ہیں. کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں نعوذ باللہ، اور اگر ہم گئے بھی نا جہنم میں، یہود کا یہ عقیدہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے، تو ہمیں آگ نے نہیں چھونا مگر چند دن. یہاں الفاظ ہیں الا ایام معدودہ، چند دن. حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے. وہ چند دن کتنے ہیں؟ بعض یہود یوں کہا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود کا بہت بڑا طبقہ تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ اہل کتاب کا. وہ یوں کہا کرتے تھے کہ جی دنیا کی جو زمانہ ہے نا، مدت، دنیا کی مدت ہے 7,000 سال. 7,000 سال دنیا کی مدت ہے جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک، اور ہر 1,000 سال کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے. یعنی اگر 7,000 سال ہے تو ہم صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. کچھ کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ آپ آیت پیچھے سن چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا کی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں رہے تھے طور پہ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 رات، پھر وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 راتیں تھیں. تو ان کا کہنا تھا کہ بس جتنے دن ہمارے بڑوں نے، ہم نے نہیں، بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے نا 40 دن، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اور عیسائیوں نے تو اس سے بڑھ کے ایک سوچ رکھی نعوذ باللہ. وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، غلط ہے 100% قرآن و حدیث کے خلاف. وہ کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹ، کہ جو سولی پہ چڑھایا گیا، قرآن نے تو اس کی تردید کی، آگے آ رہا ہے اسی میں انشاءاللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے ہیں وہ ہماری تمام امت کا کفارہ ادا کر گئے. ہم جو مرضی کرتے رہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ایسی شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک ہستی گزری، ہزاروں سال بعد، سینکڑوں سال بعد تم آ رہے ہو، تم جو مرضی کرتے جاؤ، تمہاری طرف سے وہ کفارہ دے گئے. عجیب منطق ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. قرآن نے تو بڑے واضح طور پر کہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی جتنے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جاتے وقت ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا 40 دن، بس اتنے دن جہنم میں رہیں گے. یا یوں کہا کرتے تھے کہ 7 دن ہم جہنم کے اندر رہیں گے. اسی صورت میں، بلکہ اسی سپارے میں آگے آئے گا اخیر کے اندر، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے تھے کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی یا عیسائی. اور اسی میں آگے کیا ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء.
وہ کہتے تھے فلاں کسی چیز پر نہیں ہے، وہ کہتے تھے فلاں کی چیز پر نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، فی زمانہ ہم بھی بعض اوقات اس چیز سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ کہ بس جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، یقیناً بہت بڑی دولت ہے، لیکن قرآن میں بھی ہر جگہ خالی ایمان نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ خالی ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق بلا مانگے دے دیا، اب ہم اس پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ایک اعمال کرے، اور انسان ہے، انسان کو انسان کہتے ہیں اس لیے کہ خطا کا پتلا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ خاص طور پر جو معاملات ہیں بندوں کے حوالے سے، اس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے، ورنہ وہ حدیث کے اندر واقع آتا ہے، تفصیلی میں مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص، بلکہ سوال کیا، پہلے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس جیسے ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، غریب آدمی ہے، وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، یہ تو ظاہری ہے دنیا کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی بہت بدترین صورت ہے، اللہ بچائے سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں بصلاۃ و زکوٰۃ و صدقۃ، نمازیں بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوں گے، ساری نیکیاں ہوں گی، بڑا مطمئن ہوگا کہ آج میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ قد شتم ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، آسان زبان میں بندوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ بظاہر ذاتی اعمال نیکیاں تو بہت ہیں، لیکن بندوں کے حقوق غصب کیے۔ اب وہ کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کا دن۔ اب جس کے حق غصب کیے ہیں وہ آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا اللہ آج انصاف کا دن ہے، انصاف دلایا جائے، اس نے اپنا دنیا میں میرے ساتھ یہ کیا، میں وہاں پر بدلہ نہیں لے سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اس نے حق غصب کیا ہوگا، جتنی مقدار میں حق غصب کیا ہوگا اتنی مقدار میں اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اور آگے بھی سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی طویل حدیث ہے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فنیت حسناتہ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ جاری ہے، یعنی اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں کہ لوگ آئے جا رہے نیکیاں ختم ہو گئی بدلت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوسرے کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، حق کی پاسداری نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترستا ہوگا، جہاں اس کی ساری نیکیاں دوسرے لے جائیں، یہ ہے مفلس آدمی۔ تو اس پہ ہم تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، یقیناً بہت بڑی دولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی دے اور اعمال کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ان کی سوچ بہرحال یہاں ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا واضح طور پر کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ کیا کوئی عہد ہے تمہارے پاس کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ یا دوسری بات یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو اور حقیقتاً جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ اب آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں نہیں چھوئے گی، من کسب سیئۃ، جو شخص بھی برائی کمائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی اسے گھیر لے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل ایمان نہیں ہے، اس سے مراد کافر ہیں اور مشرکی ہیں، اس لیے کہ آگے وہی ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس نے برائی کی اور برائی نے گھیر لیا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں اہل جہنم کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ سب ایسے نہیں ہوتے، ہر طبقے میں جو بھی ایمان لے آئے، اور یہاں بھی وہی ہے ایمان لائے اور عمل الصالحات، نیک اعمال اختیار کرے، ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔
الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری نصیب فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔